کینیڈین حکام نے وضاحت کی ہے کہ کون سے ورکرز ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آئی آر سی سی نے کینیڈا میں داخل ہونے والے ورک پرمٹ ہولڈرز کے لیے تازہ ترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ آئی آر سی سی نئی درخواستوں کو قبول کرنے کے لیے ان پر کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک نئی ریلیز میں کینیڈا نے مزید معلومات فراہم کی ہیں کہ ایگزمپٹ ورکرز کیسے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کی سفری پابندیاں برقرار ہیں۔ موجودہ سفری پابندیاں 30 جون کو ختم ہو رہی ہیں، جبکہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان سرحد پار سفر کی پابندیاں 21 جولائی تک رہیں گی۔ ایسے افراد جن کے پاس ورک پرمٹ ہوگا سفری پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں، مگر انہیں کینیڈا کے سفر کی لازمی وجوہات بتانا ہوں گی۔ یہ سفر آپشنل اور نان آپشنل کے طور پر ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا آئی آر سی سی نے اپنے عملے اور ورک پرمٹ ہولڈرز کو ٹریول گائیڈ لائن کے بارے میں مزید واضح معلومات کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ عارضی کارکنوں کو سفری پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ آئی آر سی سی نے نوٹ کیا ہے کہ 2 ایسے حالات ہیں جن میں کینیڈا سے باہر عارضی غیر ملکی کارکن ٹی ایف ڈبلیو اگر غیر اختیاری وجوہات کی بنا پر سفر کر رہا ہو تو وہ ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی شہریوں کے کینیڈا آمد کے لیے جنہوں نے ورک پرمٹ کی درخواست پر آئی آر سی سی سے انٹروڈکشن لیٹر وصول کر لیا لیکن جن کے ورک پرمٹ جاری ہونا ابھی باقی ہیں، ایسے افراد کو کینیڈا جانے والی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے اپنے ہوائی کیریئر کے سامنے لیٹر کی ایک کاپی پیش کرنا ہوگی۔ صحت، حفاظت یعنی سیفٹی اور خوراک کے متعلق کام کرنے والے افراد کو ترجیحی بنیادوں پر ورک پرمٹ پر کینیڈا میں داخلے کی اجازت ہوگی اور اس کے لیے آئی آر سی سی کوشاں رہے گی۔ ایسے افراد سفری پابندیوں کے تابع نہیں ہیں اور یہ کینیڈا میں داخل ہونے والے بیشتر افراد کی طرح 14 دن کے کوارنٹائن کے پابند بھی نہیں ہوں گے۔ ان اہم پیشوں کی تفصیل کچھ یوں ہیں جو کہ فوری طور پر کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے۔ ہنگامی خدمات کے فراہم کنندہ جو املاک یا جانوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے فائر فائٹرز اور طبی خدمات کے کارکن۔ اسٹوڈنٹس جو صحت کے میدان میں تربیت کے لیے کینیڈا آ رہے ہیں اور ان کے پاس اس ادارے کا تحریری اجازت نامہ موجود ہے جو اس فیلڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے، ایسے اسٹوڈنٹس بھی فوری طور پر کینیڈا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سمندری نقل و حمل کے کارکنان جو طبی لحاظ سے ضروری سامان کی فراہمی، دیکھ بھال اور مرمت کریں گے، وہ کارکنان جو مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری خلیوں، خون، ٹیشوز، آرگنز اور دوسرے باڈی پارٹس کی طبی فراہمی کے لیے کینیڈا میں داخل ہوں گے، یہ تمام لوگ یہاں آنے کے اہل ہیں۔ آئی آر سی سی نے 3 بنیادوں پر پیشکش کی ہے جن میں کسی غیر ملکی شہری کو سفری پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا اور انہیں کینیڈا میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 1، غیر ملکی شہری کے پاس ویلڈ ورک پرمٹ ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس شخص کی فی الحال کینیڈا میں ملازمت نہیں ہے تب بھی وہ اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کینیڈا ان کی بنیادی رہائش گاہ ہے اور وہ اس بنیادی رہائش گاہ کی بنیاد پر کینیڈا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، کسی غیر ملکی شہری کے پاس اوپن ورک پرمٹ کے لیے انٹروڈکشن لیٹر ہے، اس کے پاس ملازمت کی پیشکش بھی ہے اور وہ کینیڈا میں داخلے کے بعد اس ملازمت میں فوری طور پر کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، وہ شخص بھی کینیڈا میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح کسی غیر ملکی شہری کے پاس امپلائر کی طرف سے مخصوص ورک پرمٹ کے لیے انٹروڈکشن لیٹر ہے جس میں ایک مناسب ملازمت کی پیشکش ہے اور وہ کینیڈا میں داخلے کے بعد اسے فوری طور پر جوائن کر لے گا تو وہ یہاں پر آ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کینیڈا میں کیوں نہیں آ سکتے۔ آئی آر سی سی کی طرف سے وضع کردہ یہ نکات ان لوگوں کے لیے ہیں جو کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ سفر کو آپشنل بیان کیا جائے گا۔ اوپن ورک پرمٹ کا انٹروڈکشن لیٹر ہونے کے باوجود غیر ملکی شہری ملازمت ڈھونڈنے کے لیے کینیڈا آنا چاہتا ہے تو وہ کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ امپلائر کے مخصوص ورک پرمٹ کا انٹروڈکشن لیٹر ہونے کے باوجود ایک شخص کینیڈا آنا چاہتا ہے لیکن امپلائر کووڈ-19 کے سبب سے بند ہے
تو وہ کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں کینیڈا بارڈر سروس ایجنسی CBSA کے افسران غیر ملکی شہری کی مخصوص صورتحال کی بنا پر صوابدیدی فیصلے کریں گے۔ CBSA کے افسران کینیڈا کے ساتھ غیر ملکی شہری کے موجودہ تعلقات، چاہے وہ کسی ضروری پیشے میں کام کر رہے ہوں گے یا کینیڈا کے سفر کے لیے دیگر محرکات جیسے عوامل پر غور کریں گے۔ جیسے کوئی فرد اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پہنچے گا، صرف IEC کے کچھ ورک پرمٹ رکھنے والے ہی کینیڈا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 8 مئی سے صرف انٹرنیشنل ایکسپیرینس کینیڈا کینڈیڈیٹس اپنے امپلائر کے جو اس وقت کام کر رہا ہو کی جانب سے ویلڈ جاب آفر اور انٹروڈکشن لیٹر کے ساتھ کینیڈا داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام ورک پرمٹ ہولڈرز IEC جن میں 3 کیٹیگری ہیں پر اپلائی ہوگا، جن میں ورکنگ ہالیڈے، ینگ پروفیشنلز اور انٹرنیشنل کارپس شامل ہیں۔ IRCC اب بھی نئی ورک پرمٹ درخواستوں پر کام کر رہا ہے۔ کینیڈا میں غیر ملکی شہری اور امپلائر اس وقت ورک پرمٹ کی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ IRCC نئی درخواستوں پر کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ IRCC غیر ملکی شہریوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امپلائر کو فی الحال صوبائی حکومتوں کے مقرر کردہ قواعد کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے، یعنی امپلائر اس وقت ورکنگ پوزیشن پر ہے۔ IRCC نے ملک کے سفر کی بکنگ سے قبل اپنی ویب سائٹ پر دیے گئے دوسرے مشورے کے ساتھ اس بات پر بھی زور دیا ہے کینیڈا جانے والی پرواز میں سوار ہو کر آپ ایئر لائنز کو اپنے انٹروڈکشن لیٹر کی ایک کاپی ان کے سامنے پیش کریں۔